ہاں جی، خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، سب اپنی سروں کو جھکائیں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ آج کا ہمارا یہاں پر اکٹھا ہونا، خدا باپ کے کلام کو سیکھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا ہم سبوں کے لیے باعث مسرت، باعث برکت اور شادمانی کا سبب بنے۔ اے باپ، تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگی ہے، تیرا کلام روشنی ہے، راہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں آج کے اس موقع کے لیے، وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے۔ خوبصورت تو نے وقت زندگی میں بخشا ہے، اور تمام اپنے ان عزیزوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، درس و تدریس کے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ہم سب مل کر آج تیرے کلام کو سیکھنے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو ہمارے ساتھ ہے، اس بات کے لیے نہائی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے باپ آسمانی، اور جتنے رستے میں ہیں خداوند آ رہے ہیں، تمام عزیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں اب آپ وہ تیری حضوری میں آئیں تاکہ ہم سب مل کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر تیرے کلام کو سیکھیں۔ باپ، یہ دعا ہے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا، اس کے اکلوتے بیٹے یسوع کا، اور روح القدس کا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ مشکل کام ہے یہ، اور سینئرز کے سامنے تو سنانا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے، اور اگر استاد بیٹھا ہو اور بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو کہ نوجوانی کے ایام میں خدا نے چنا ہے، استعمال کر رہا ہے ہم سبوں کو، اور یہ بڑی مبارک بات ہے کہ ہم سب اس کام میں حصہ لیں اور آگے بڑھیں۔ نوجوان ہوں، غلطی خطا ہوئی تو پیشگی معذرت چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں سے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے آج سیکھیں گے، جو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے پاکیزگی۔ تو پاکیزگی کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا آج، اپنی ہم ہدایت کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے ہم چند ایک باتیں خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں کوسمولوجی، کائنات کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کار پاکیزگی کا حصول جو ہے، یا خدا ہماری اتنی فکر کیوں کرتا ہے؟ گناہ گار ہے، گناہ گار تھے تو بیٹا بخش دیا، کوئی تھا نہیں ہمارا، بھٹکے ہوئے تھے، بتوں کے پیچھے بھاگتے تھے، تو اس نے ہر ایک وقت میں ہمارا بہتر بندوبست کیا اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ ہم کائنات کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہے نا ہمیں سیارے ملتے ہیں، بہت سارے سیارے ہیں کائنات میں، ہم کوسموس میں، کائنات میں بہت سارے یونیورس میں پوری ستارے پائے جاتے ہیں، سیارے پائے جاتے ہیں، گلیکسیز پائی جاتی ہیں، اور زمین جو ہے ان تمام گلیکسیز میں زمین چھوٹی سی ہے، وہ بڑے بڑے ہیں۔ ایسی زمینیں جو ہیں نا، کئی ایک ہزاروں زمینیں ایک گلیکسی میں آ سکتی ہیں، اور اس زمین پر انسان جو ہے چھوٹا سا ہے۔ وہ تمام گلیکسیز کے سامنے زمین چھوٹی سی ہے، اور اس زمین کے سامنے انسان ایک ڈاٹ، نقطہ کے برابر ہے۔ لیکن ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے خدا انسان پر نگاہ کرتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، یونیورس کو چھوڑ کر وہ انسان کی فکر کرتا ہے۔ تو کلام میں ہم زبور میں پڑھتے بھی ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میں نے انسان کی صورت کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے۔ یہ اس کی فکر مندی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ خدا ہماری کس قدر فکر کرتا ہے، کس قدر سارا کچھ چھوڑ کر وہ انسان پر نگاہ کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ تو آج اس نے یا شروع سے وہ ہماری پاکیزگی کی بھی بخوبی ہماری فکر کرتا ہے تاکہ ہم پاک زندگی گزاریں، کیونکہ وہ پاک ہے۔ پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ پاک ہے، کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ یعنی ہمیں یہ بہت ضروری، یہ ایک عمل ہے، یہ حصول بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک گزاریں۔ خداوند کے کلام میں سے پہلا تسلیکیوں ہے، 4 باب، خطوط میں
پہلا تسلیکیوں باب نمبر 4 چوتھا باب آیت نمبر 7ویں آیت میں خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلایا، ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ بس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ آمین۔ پالوس رسول اور تیموتھیوس اور سلوانوس، یہ 3 لوگ تسلیکیوں کی کلیسیا کو پیغام سنا رہے ہیں۔ جب کوئی عقیدہ لکھا جاتا ہے یا کوئی بات تحریر میں لکھی جاتی ہے، وہ کسی وجوہات پر لکھی جاتی ہے۔ اگر یہ خط آج ہمارے سامنے ہے، لکھا گیا ہے، خدا کا الہام ہے، یہ کسی وجہ کی بنسبت لکھا گیا ہے۔ کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ اس کی ضرورت تھی کلیسیا کو۔ وہ تبلیغی کام رسول تو کر رہے ہیں، لیکن جب قیام پذیر کلیسیا ہوئی تو اس کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ اس کی پیروی کی جائے یا نگہبانی کی جائے، اس کا معلوم ہو کہ آیا کہ یہ کلیسیا اس پیمانہ پر یا اس معیار پر ابھی بھی فائز ہے جس معیار پر ہم دیکھ کر گئے تھے یا نہیں۔ تو آج کے لیے بھی یہ کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے، ہمارے لیے یہ خدا کا کلام آج بھی ہمارے لیے بھی ہے اور تمام دنیا کے لیے یہ کلام ہے کہ ہم اس بات کو مانیں اور سیکھیں۔ خدا نے ہمیں کیوں بلایا یا خدا نے ہمیں کیوں تخلیق کیا؟ کام تو فرشتے بھی بڑی بخوبی سے کر رہے ہیں، تھکتے نہیں، رات دن بڑی پابندی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں، قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی۔ لیکن اس نے ایک اپنی محبت، کلام میں لکھا ہے زبور میں، ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں، کیونکہ اس کو ایک چاہیے تھا محبت کے لیے۔ لیکن جب آدم نے گناہ کیا اس پاکیزگی کے معیار سے، یا جس حالت میں خدا نے اسے تخلیق کیا تھا، کریٹ کیا تھا، اپنی حالت سے وہ ہٹ گیا، یعنی گناہ میں۔ پھر بھی خدا نے نبیوں کی معرفت طرح بطرح، حصہ بہ حصہ کلام کر کر، وہ پھر آگے لکھا ہے اخیر زمانہ میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، یعنی خدا پہلے نبیوں کی معرفت کلام کر رہا ہے، ان کو پاکیزگی کا درس دے رہا ہے، بیلوں کے ذریعے، بچڑوں کے ذریعے، قربانیوں کے ذریعے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انسان اپنی حالت میں آئے، جس حالت میں وہ تھا انسان، اپنی درستگی حالت میں، درست حالت میں پہنچنے والا بنے۔ تو جب آدم درست حالت میں تھا تو خدا باتیں بھی کرتا تھا اس سے، بنفس نفیس خدا ملاقات کرتا تھا، محبت کی باتیں کرتا تھا خدا اس سے، پیار کرتا تھا خدا۔ لیکن جب بگاڑ پیدا ہوا تو کیا ہو گیا؟ باتیں کرنا چھوڑ دی خدا نے۔ تو خدا نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم پاکیزگی کے معیار کو برقرار رکھیں، نہ کہ ناپاکی۔ میں نے پڑھا 7ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ جب بلانے والا پاک ہے تو وہ یہ توقع بھی پاک کرے گا کہ میرے لوگ کیا ہوں؟ پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، صاف ہوں، ان میں کوئی تاریکی نہ پائی جائے، کوئی گناہ نہ پایا جائے۔ اب پاکیزگی کا جو اگینسٹ لفظ ہوگا، یہ بات ہوگی یا خلاف ہوگی، وہ ناپاکی ہوگی، گناہ ہوگا، کہ ہر ایک وہ بات جو خدا کے برخلاف ہے وہ گناہ ہے۔ تو خدا نے ہمیں پاک رہنے کے لیے بلایا ہے۔ ایک آیت ہے، خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، تو یہاں پر لکھا ہے خدا نے ہمیں پاک رہنے کے لیے خلق کیا، پاکیزگی کے لیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، نہ کہ ناپاکی کے لیے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تخیلات، یعنی ہمارے سوچنے کا عمل یہ بڑا بگڑ چکا۔ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں،
اپنی خیالات میں، اپنی سوچوں میں گناہ پر گناہ کرے جاتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کوئی دیکھتے نہیں رہا، کوئی بات نہیں، اگر عمل کریں گے، ایکٹ کریں گے، جرم ہو جائے گا، پکڑ لیں گے لوگ۔ لیکن مسیحت میں جو ایک معیار ہمیں دیا ہے پاکیزگی کا، اگر تو نے سوچا بھی، ایسا ہے کہیں مذہب کوئی معیار ملتا ہے ہمیں؟ ایک شخص، میں بتاتا ہوں، ایک شخص 2-3 مذاہب سے ہو کر، یعنی پہلے ایک مذہب اس نے قبول کیا، وہاں سے پھر وہ کنورٹ ہوا، دوسرے مذہب میں آیا، تیسرے نمبر پر وہ اس نے مسیحت کو قبول کر لیا، کرسچینٹی کو۔ تو اس سے پوچھا گیا، بھائی جب آپ دوسرے مذاہب میں تھے تو آپ تھوڑا سا بتائیں، اپنی گواہی بتائیں۔ اس نے کہا، میں پہلے مذہب میں جب میں نے قبول کیا تو میرے لیے کوئی مشکل درپیش نہیں تھی، دوسرے میں آیا وہی سسٹم تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن جب میں نے مسیحت کو قبول کیا تو پورا دن میرے لیے بڑا مشکل گزارنا ہوتا تھا۔ کیوں کہ معیار ہی ایسا اعلیٰ قسم کا معیار دیا گیا ہے مسیحت میں، میرے لیے گزارنا مشکل تھا۔ کیوں؟ اس نے یہ پڑھا کہ سوچا بھی تو گناہ کر لیا تم لوگ، یہ معیار۔ تو کہاں ملے گا ایسا ہمیں دین، یا کہاں ملے گا ایسی پاکیزگی کا معیار جو خدا ہمیں دیتا ہے؟ خدا نے ہمیں پاکیزگی کے لیے بلایا، خدا نے ہمیں پاک رہنے کے لیے خلق کیا، نہ کہ ناپاکی کے لیے۔ تم ناپاکی کے لیے نہیں بلائے گئے، ہم نے پڑھا ہے۔ تو جب ہم ناپاکی کے لیے نہیں بلائے گئے تو ہمیں پھر کام وہ کرنے ہیں جو پاکیزگی سے مشابہت رکھتے ہیں یا پاکیزگی سے جن کا واسطہ ہے۔ پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ ناپاکی یا گناہ یا جو پاکیزگی سے ہٹ کر کام ہوتے ہیں وہ کیوں ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ خدا تو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خدا نے ہمیں خلق اس لیے نہیں کیا، اور خدا نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے خلق کیا ہے، اور خدا ہم سے صحبت، لکھا ہے اس کی خوشی بنی آدم کی صحبت میں ہے، اور لکھا ہے خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، تو پاکیزگی والا جو ہوگا اس کو ہی دیکھ سکتی ہے۔ یہاں جو پاک زندگی گزارتا ہے خدا اس سے باتیں کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ جب کوئی پاکیزہ حالت میں نہیں، ہمارے ساتھ مسیحت کا ٹائٹل جڑا ہے اور ہم نام کے مسیحی نہ رہیں، ہم نام کے مسیحی تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ہم سے اس کا کردار منعکس ہو، اس کا کردار منعکس ہو، اس کا کردار ہم سے نظر آنے والا بنے، کہ ہم، یسوع نے کہا نا، لوگ اسی سے جانیں گے کہ تم میرے ہو، حکموں پر عمل کرو گے، مجھ سے محبت رکھو گے۔ تو سوچے جو خیال ہیں وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ایک ہارٹ بیٹ جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے، لا علاج اور ہلا باز ہے، دل لا علاج اور ہلا باز ہے۔ سوچیں جو ہیں وہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ ہم سلیکٹ کر کر نہیں سوچتے، کبھی بھی کوئی سوچ آ جاتی ہے، ہمیں پہلے سے تھوڑی پتہ ہوتا ہے، لیکن ان سوچوں میں بھی ہم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوچیں، بری روشیں، بری سوچ آ جاتی ہیں، پھر ایک بہانہ ہوتا ہے کی کریے، تو بھائی کیا کریں، آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم تو نہیں نہ چاہتے، میں تو تھوڑی چاہتا ہوں کہ یہ سوچیں آئیں، یہ خیال مجھ میں آئے، لیکن آ جاتے ہیں۔ بھائی کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا خود آپ کو نہیں کنٹرول؟ خدا کو تو کنٹرول ہے، جس نے آپ کو بلایا ہے اس کو تو اس پر فوقیت حاصل ہے، کریٹر ہے وہ، اس نے یہ سوچوں کو تخلیق کیا ہے، ان سوچوں کو پیدا کیا ہے، آپ کو بنایا ہے۔ تو جب کنیکشن خدا کے ساتھ ہمارا ایکوریٹ ہوگا، کنیکشن خدا کے ساتھ ہمارا بحال ہوگا، اچھا ہوگا، تو خدا تب یہ ساری چیزوں سے مبرہ رکھتا ہے۔ تو آدم نے گناہ کیا، خدا سے جدائی حاصل ہو گئی۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے، ناپاکی کے کام کرتا ہے، یاد رکھیں وہ بحال نہیں رہتا، وہ قائم نہیں رہتا، بربادی ہوتی ہے، شخصی زندگی میں بربادی حاصل ہوتی ہے، گھرانہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اصلی معیار جو بائبل نے بتایا ہے کسی وجہ سے بتایا ہے۔ جب خدا سے انسان لپٹا رہتا ہے تو تر و تازہ رہتا ہے۔ یرمیہ کی ایک بڑی بات ہے، خدا نے کہا کمر بند خرید، خدا نے اسے کہا کہ اپنے لیے ایک کمر بند خرید لے۔ صحائف میں لکھا ہے، یرمیہ کی کتاب
اور اسے کہیں جا کر دبا دے. آپ سب سینئرز ہیں یہاں پر موجود ہیں, آپ سب کو بخوبی یہ حوالہ پتہ ہے, واقعہ پتہ ہے. دبا دے جا کر, وہ دبا دیتا ہے, میرا خیال ہے درخت کے نیچے کسی جگہ پر مٹی میں دبا دیتا ہے اسے. پھر کچھ دن بعد خدا نے کہا جا اسے نکال لے جا کے. وہ نکال لے کے آ جاتا ہے کمر بند کو. وہ جب لاتا ہے وہاں سے اس کی بری حالت بالکل خراب وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کمر سے جدا ہے ایک بات, دوسری بات وہ ناپاکی میں ہے, یا اس طرح میں کہوں گا کہ وہ گندگی میں ہے, مٹی میں ہے, کیچڑ میں ہے, تو اس کی حالت خراب ہی ہوگی. خدا نے کہا اسی طرح میں نے بھی چاہا کہ لوگ مجھ سے لپٹے رہیں. یعنی جب خدا سے کوئی لپٹا رہتا ہے تو خرابی کا امکان ہی نہیں. پھر خرابی کیسے آئے؟ لوگ دور ہوتے ہیں خدا سے, ہمارا کوئی پرسنل ریلیشن نہیں خدا سے. ہم بڑے لبرل ہو کر, بڑے اپنے آپ کو عام سا جان کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں. مددگار ہے وہ خدا باپ کی دانی طرف بیٹھا ہے اور ہماری شفاعت کرتا ہے. ہم گناہ کرتے یہ باتیں اپنے ذہن میں دہراتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. خدا نے کون سا ہاتھ پکڑ لینا ہے؟ خدا کون سا فوراً آ کر ہمیں مار رہا ہے, سزا دے رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے یہ ہمیں. خدا نے فری ول دی ہے, بالکل دی ہے. اگر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے وسیلہ سے اتنا بڑا کفارہ کیا ہے, وہ اتنی بڑی سزا بھی دے سکتا ہے. اس کو حق ہے. تو پاکیزگی کا معیار جو ہے وہ برقرار ہر وقت ہماری زندگی میں رہنا چاہیے. اگر کوئی گر جاتا ہے, صادق گر بھی جاتا ہے, بندہ ہو صادق, ڈیمانڈ یہ ہے کہ صادق ہو. اگر گر بھی جائے تو بھی خدا اسے 7 بار کھڑا اٹھا سکتا ہے, بشرط ہے کہ وہ ہو صادق. تو پاکیزگی کا معیار جو ہے مسیحت کا, فرسٹ آف آل پاکیزگی جو ہے ضروری ہے. اعمال پر موقوف یہ مذہب نہیں, ایمان پر اور پاکیزگی پر موقوف ہمارا یہ مذہب ہے, ہمارا یسوع مسیح. اور آگے ہی 8ویں آیت میں لکھا ہے, پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے. یہ کوئی آدمی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. وہ کہتا ہے کوئی آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو, جس کا پاک روح, جو اپنا پاک روح تمہیں دیتا ہے. خدا کے پاک روح کی وہ جو شخص ہے, وہ جو ذات خدا ہے, ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں. اگر خدا کا پاک روح نہیں کسی کی زندگی میں کام کر رہا, اب پتہ کیسے چلے پاک روح بھئی کام کر رہا ہے یا نہیں؟ خیر میرا ٹاپک نہیں, لیکن پاک روح جب زندگی میں ہوتا ہے تو وہ بحال رکھتا ہے انسان کو. ایک دعا انسان کو بحال رکھتی ہے, اور خدا کا پاک روح جو آہیں بھر بھر کے مسیح کی باتیں ہماری شفاعت کرتا ہے اور مسیح کی تعلیم کو اجاگر کرتا ہے, ہمیں بحال کرتا ہے. ہمیں پاک روح پاکیزگی کو ہمیں پاکیزہ, کیونکہ وہ پاک روح ہے, ہمیں پاکیزگی کا معیار دیتا ہے, ہمیں بڑھاتا ہے, خداوند یسوع مسیح کی بابت بتاتا ہے. تو یہاں پر آدمیوں کی بات نہیں بلکہ پاک روح کی ہے, جو تمہیں پاک روح دیتا ہے. تو پاک روح جب زندگی میں آتا ہے ہمیں پاک کرتا ہے. حتم المقدور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کے روح کو حاصل کریں, کیونکہ یہ ایک ضروری عمل ہے. خدا کے روح کا ہونا ہماری زندگی میں بڑا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ برقرار, ہمیں پاکیزگی میں برقرار رکھتا ہے. ہمیں پاک زندگی گزارنے میں وہ ہمارا مددگار ہے, ہمارا اچھا استاد ہے. ادروائز کوئی اور طریقہ ہے نہیں جس سے ہم پاک اپنی زندگی گزار سکیں, پاک ہو سکیں. خدا کے ساتھ جب ہمارا ریلیشن ہوتا ہے, پرسنل خدا کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے, تو ہم بحال رہتے ہیں. پاکیزگی ہماری بحال تبھی رہتی ہے جب ہم خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم رکھتے ہیں. پاکیزہ جو ہم بائبل میں حوالے, اگر اور بھی بے شک بہت سارے ہیں پاکیزگی کے حوالے سے, جب ہم پاکیزگی کے متعلق کلام خدا سے دیکھتے ہیں تو جو شخص پاکیزگی کی زندگی گزارتا ہے, خدا اس کے لکھا ہے خدا نے اس کی ہاتھ کی پاکیزگی میں اسے بدلہ دیا. 2-3 حوالے ایسے میں نے دیکھے بائبل میں. تو پاکیزگی جو ہوتی ہے, خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ, کنیکشن خدا کے ساتھ جب ہوتا ہے تو ہر کام آپ کا بن جاتا ہے. دوسرا شخص جو آپ کے
سامنے ہوتا ہے، جب آپ اسے کوئی کلام شیئر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اندر ایک پاکیزگی ہے۔ اور مسیح یسوع نے کیسا ہمیں اعلیٰ معیار دیا ہے، اور ہم خدا یسوع مسیح کے پاک لہو سے پاکیزہ کیے گئے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار تھے، ستائے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ہمارا کوئی چرواہا نہ تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے پاک لہو سے ہمیں پاک کر دیا ہے۔ ابھی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم ناپاکی میں زندگی گزاریں یا ہم ناپاک ہیں، یہ کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پاک کر دیا ہے، پاکیزہ، ہم سب پاکیزہ لوگ ہیں۔ ابھی ہمیں گناہ نظر نہیں آنا چاہیے، یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑ سکتے، گناہ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ بھائی وہ شخصیت ہے، کیوں نہیں چھوڑتا؟ آپ کو تو نظر نہیں آنا چاہیے گناہ، اتنا بڑا ہمارے لیے یسوع مسیح نے کام کر دیا ہے، ابھی بھی کہتے ہو گناہ نظر آتا ہے، گناہ چھوٹتا نہیں۔ آپ یہ بولنا شروع کریں گناہ ہے ہی نہیں، گناہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اپنے لہو جان دے دی اس نے۔ ابھی بھی عام سی بات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، مر گیا ہے، کوئی راست باز بھی کسی کے لیے مشکل سے اپنی جان دیتا ہے، کلام میں لکھا ہے، تو اس نے کیا اعلیٰ کام کر دیا، اپنی جان دے دی، مر گیا۔ پھر ہمارے لیے فخر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہم فخر کے ساتھ آج یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ذات خدا ہے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بڑھ کر کام کر دیا، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکیزگی کا معیار، تو نے اگر بری نیت سے کسی کی طرف دیکھا بھی تو نے گناہ کر لیا، عمل کر لیا۔ یہ ملے گا کہیں ایسا خدا؟ کہیں نہیں ملے گا، جو یار اتنی گلیکسیز کو چھوڑ کر، کائنات کو چھوڑ کر ایک ادنا سے انسان کو دیکھ رہا ہے، تو ایسا خدا ملے گا کہیں؟ ایسی محبت ملے گی کہ وہ ہر دور میں، ہر وقت میں لوگوں کی پاکیزگی کے لیے یا لوگوں کی بحالی کے لیے خدا حتم المقدور تیار رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے۔ گناہ میں گر گیا، نبیوں کو بھیجا، پھر بھی کام نہ چلا، نبیوں سے یا وہ کام جو بیٹا ہی کر سکتا تھا وہ نہ نبی کر سکے، دوسرے رسول کر سکے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو پاکیزگی کا معیار ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیال کو، اپنے رویے کو۔ آج ہم الگ کیوں نہیں نظر آتے مذاہب میں؟ الگ، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ آج بھی سیم ساری زندگیاں، ہمیں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ فرق ہونا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہم ڈیفرنٹ ہیں دوسروں سے۔ ہمارا ایمان، ہمارے لیے کام ڈیفرنٹ ہوا ہے، انوکھا کام ہوا ہے، ایسا کام جو کہیں پر نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بحالی کی طرف دعا کرنی چاہیے، یسوع مسیح کے لہو کو جو ہمارے لیے بہایا گیا، ہماری پاکیزگی کے لیے اس کو مانگنا چاہیے۔ دعا جو ہے انسان کو بحال رکھتی ہے، خدا کے ساتھ کنیکشن ہمارا دعا کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے، اور اس کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کی ذات کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مینٹین رکھیں، پاکیزہ رکھیں، اور اتنے لبرل نہ ہو جائیں کہ کوئی ہمیں ساری چیزیں عام ہی عام لگے، یا کوئی بات نہیں، یہ اب زندگی سے نکالنی چاہیے۔ سٹینڈ ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک فوکس کرنا ہے، مسیح کو تکنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس کا فوکس خداوند یسوع مسیح پر ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں، اور مسیح کی مانند بننا ہے۔ اس سے بڑی بات کوئی ایسا معبود نہیں جو آپ کو یہ کہے خدا کی مانند بنو۔ کلام میں لکھا ہے کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پھر لکھا ہے یسوع مسیح کی مانند بنتے جاؤ، جیسے وہ پاک ہے، جس طرح وہ پاکیزگی میں رہتے ہیں، ہم بھی پاکیزگی میں اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا کرتے ہیں۔